السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 71 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ تقریباً 3 مہینے کے وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں ہم اس درس کو لے کر حاضر آئے ہیں۔ اب تک ہم نے اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کا بیان سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا بیان سماعت کریں گے۔ درس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام کی بارگاہ میں ادباً درخواست ہے کہ آپ میں سے جس کسی نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام نئے درس کے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی کمنٹ بھی کریں۔ یقیناً آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ سب خود سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ لکھ کر ثواب کے حقدار بنتے ہیں۔ اور ہاں، آپ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس درس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کے لیے آپ کو اسے شیئر کرنے کی بھی عادت بنانا ہے۔ اب آئیے درس کا آغاز حسب معمول درود شریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر تقریباً 1,24,000 یا 40,000 کم و بیش انبیاء کو جلوہ گر فرمایا۔ قرآن مقدس میں نہ تمام انبیاء کے واقعات ملتے ہیں، نہ تمام انبیاء کے نام ملتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی نہ تمام انبیاء کے واقعات، نہ ان سب کے نام ملتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس درس میں آپ بہت سارے ایسے نبیوں کا ذکر اور ان کے ناموں کو سنیں جنہیں آپ نے پہلے نہ سنا ہوگا۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس درس کو آپ مکمل توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ جن انبیاء علیہ السلام کے آپ نے نام تک نہیں سنے ہیں، ان کے واقعات بھی آپ کے ذہنوں میں بآسانی اتر جائیں اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آئیے تذکرہ سنتے ہیں اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کے لیے کہا، تو گھروں سے باہر نکل کر وہ کہنے لگے، ہم تو اس زمین میں نہیں جائیں گے جہاں تم ہمیں لے جانا چاہتے ہو، کیونکہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جب وبا یعنی طاعون وہاں سے زائل ہو جائے گی تو پھر ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنے علاقے میں ہی شہر سے باہر موت کو مسلط کر دیا۔ وہ 8 دن تک اسی حالت میں رہے، یہاں تک کہ ان کے جسم پھول گئے۔ دوسرے علاقے کے بنی اسرائیل کو جب ان کی موت کا علم ہوا تو وہ ان کو دفن کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کی بدبو کی وجہ سے وہ انہیں دفن کرنے سے عاجز آ گئے،
اس لیے انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ ایک اور روایت میں اسی طرح ذکر ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت جہاد دی، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور جہاد میں شرکت کو ناپسند سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی۔ جب ان میں سے کثرت سے موتیں ہونے لگیں تو انہوں نے اپنے شہروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں شہروں سے باہر نکلے ہی تھے تو حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے یعقوب علیہ السلام کے خدا اور اے موسیٰ علیہ السلام کے خدا، تو اپنے بندوں کی نافرمانی دیکھ رہا ہے، تو انہیں اپنی کوئی نشانی دکھا جس سے انہیں تیری قدرت کا پتہ چل جائے اور وہ تیرے قبضے قدرت سے نہیں نکل سکتے۔ تو آپ کی اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر موت مسلط کر دی۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکلے ہی تھے کہ مر گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب ہزاروں کی تعداد میں اپنی قوم کے افراد کو مرا ہوا دیکھا تو آپ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ خیال ہوا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے حزقیل، تم ہڈیوں کو کہو کہ اے ہڈیوں، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ آپ کے کہنے پر وہ تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے مل کر جسموں کے ڈھانچے میں مکمل ہو گئے، لیکن ابھی تک ان میں گوشت اور خون نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اب تم یہ کہہ دو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گوشت کا لباس پہن لو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اب تم کہو اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم اب اٹھ کھڑے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ جب وہ لوگ زندہ ہو کر اٹھے تو کہہ رہے تھے، زندہ ہونے کے بعد بھی ان پر اثرات موت باقی رہے، یہاں تک کہ جس طرح موت کے وقت ان کا رنگ زرد ہوا تھا اسی طرح زرد ہی رہا، اور ان کے مرنے کی وجہ سے جو ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہو گئی تھی وہ ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی باقی رہی، بلکہ آج تک ان کی اولاد میں بھی وہ بو پائی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ موت کے بعد انسان مکلف نہیں رہتا، اس پر اوامیر و نواہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد بھی مکلف بنایا گیا، کیونکہ یا تو انہیں موت کے وقت سکرات موت اور موت کی وجہ سے لاحق ہونے والی ہولناکیاں نہیں حاصل ہوئی تھی، یا یہ چیزیں تو حاصل ہوئی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ کسی چیز کو ذہنوں سے مٹانے پر بھی قادر ہے۔ یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ موت ان پر بطور سزا عادت کے خلاف ان پر مسلط کی گئی تھی، اس لیے ان پر احکام موت جاری نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں زندہ کرنے کے بعد بھی مکلف بنایا گیا۔ اور تحقیق روایت کیا گیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت ابن العجوز تھی، کیونکہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کی عمر زیادہ تھی، اس لیے آپ بڑھیا کے بیٹے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کا لقب ذوالکفل ہے، کیونکہ آپ نے 70 نبیوں کی کفالت کی ہے اور ان کو شہید ہونے سے بچایا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ذوالکفل نام کے بھی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، وہ الگ ہیں۔ فائدہ: انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیجئے ہرگز تمہیں موت سے بھاگنا نفع نہیں دے گا، خواہ موت سے بھاگو یا قتل سے، موت اپنے وقت میں آ کر رہے گی۔ اس میں دیر یا سبیر نہیں، یہ ہمارے خیالات باطلہ ہیں کہ فلاں کی موت بے وقت آ گئی، فلاں شخص کاش سفر پر نہ جاتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ موت کے وقت انسان کو موت کے منہ میں جانا ہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں۔ اسی کے ساتھ یہ باب مکمل ہوا اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے تعلق سے جو واقعہ قرآن مقدس میں موجود ہے ہم نے اسے سماعت کیا۔ اب آئیے اللہ کے ایک اور نبی حضرت اشموئیل علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب اپنے ایک نبی سے بولے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ بولے ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ الملائے قوم کے بڑے سرکردہ لوگ ان کے بڑے لوگوں کو ملا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رعب دوسرے لوگوں کے سینوں کو بھر دیتا تھا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں سے تعاون کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام آئے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ان میں قائم کرتے رہے اور توریت کے مطابق عمل کرنے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ پھر ان کے بعد کالب، ان کے بعد حزقیل، اور ان کے بعد الیاس، اور ان کے بعد الیسع علیہ السلام آئے۔ ان حضرات کے بعد بنی اسرائیل پر ان کے دشمن جالوت کی قوم عمالقہ کے لوگ غالب آ گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل بحر روم یعنی مصر اور فلسطین کے درمیان رہتے تھے۔ بنی عمالقہ نے ان کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے بڑے بڑے رئیسوں کے بیٹے 440 کی تعداد میں قیدی بنا لیے گئے اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا اور ان کی توریت بھی لے گئے۔ اس وقت ان میں کوئی نبی نہیں تھے جو ان کے معاملات کی تدبیر کرتے۔ خاندان نبوت کے سب لوگ وفات پا چکے تھے، صرف ایک عورت خاندان نبوت سے زندہ تھی جو حاملہ تھی، دعا کرتی رہتی تھی، اشموئیل اے اللہ سن، یعنی اے اللہ دعا قبول کر۔ عبرانی زبان میں اشمو کا معنی سن، ایل کا معنی اللہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے پر اس کا یہی نام رکھا گیا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو توریت دی اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت عطا فرمائی۔ جب وہ نبی بن کر اپنی قوم میں آئے تو قوم نے ان سے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو جس کی زیر قیادت ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تم وعدے کو پورا نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور جہاد کریں گے، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہماری اولاد کو قیدی بنایا گیا ہے۔ اولاد سے مراد ان کے آبا کی اولاد تھی، یا وہ بڑی عمروں کے لوگ تھے، ان کی اپنی ہی اولاد تھی۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، وہ سب لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے، صرف 313 تھے جو ثابت قدم رہے۔ خیال رہے کہ اس واقعے میں جس نبی کا ذکر ہے ان کے نام میں اختلاف اگرچہ ہے، لیکن علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس نبی کا نام اشموئیل تھا۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کہا جاتا ہے، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج ہم نے اس باب کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ کل بھی اللہ کے نبی اشموئیل علیہ السلام کے تعلق سے ہم درس سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ تذکرۃ الانبیاء کے درس کو سماعت کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی سوانح، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا اخلاق، ان کے معاملات اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے انہوں نے جن مشکلات کا سامنا کیا، انہوں نے جس طرح سے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یقیناً
انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات ہمارے اور آپ کے لیے دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں، اس وقت جب ہم اسے سنیں، پڑھیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔